بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور اگر ہم دیکھیں خطے میں دو اہم ممالک ہیں، ایران اور پاکستان کے درمیان انتہائی قریبی دوستانہ برادرانہ تعلقات ہیں. اور اب بعض اہم ترین جو خطے میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس کے بعد ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا، ایران حالیہ بڑی بڑی تبدیلیوں کو کیسے دیکھتا ہے، خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی مفاہمت اور معاہدے میں جو چین نے کردار ادا کیا، اس معاہدے کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں ہوں گی، پاکستان اور ایران کے درمیان مستقبل میں معاشی، تجارتی، اقتصادی اور دیگر شعبوں میں تعلقات کا کیا مستقبل ہے، مسئلہ کشمیر کے اوپر ایران کا کیا موقف ہے. ان تمام تر صورتحال جاننے کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایران کے پاکستان میں سفیر سید محمد علی حسینی صاحب. سید محمد علی حسینی صاحب منجھے ہوئے سفارتکار ہیں اور 3 دہائیوں سے زائد سفارتکاری کا طویل تجربہ رکھتے ہیں، اور پاکستان میں 3 برس سے زائد اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر رہنے کے بعد آپ سبکدوش ہوا جاتے ہیں. ان سے ان کے ویوز جانیں گے. ایمبیسڈر سید محمد علی حسینی صاحب، پروگرام جی ورڈ میں بہت خوش آمدید. ایمبیسڈر سید محمد علی حسینی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا جو 3 سال کا سٹے رہا پاکستان کے اندر، وہ کیسا رہا، کیسے تجربات رہے، پاکستان کو آپ نے کیسا پایا، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں، حکومت کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں. کچھ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا بطور سفیر اسلام آباد میں یہ تجربہ پاکستان میں کیسا رہا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم و ممنونم از جناب عالی برای ترتیب دادن این مصاحبه. اور اپنے دورہ خدمت کے دوران میں نے مختلف ممالک کا سفر کیا اور خدمت انجام دی جو ہے. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے مشترکات پائے جاتے ہیں. یہاں پہ ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے گھر یا اپنے دوسرے وطن میں ہیں. کبھی بھی اجنبیت کا احساس پاکستان کے اندر ہمیں نہیں ہوا. میری جو مختلف ملاقاتیں یہاں پہ حکام کے ساتھ ہوئی ہیں، اور میرا جو عوام کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رہا ہے، یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مثبت تھا. ایک بہت اچھا جو ہے وہ انٹریکشن تقریباً 3 سال سے زائد عرصہ میں جو ہے میرا مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے رہا ہے. البتہ جب میں یہاں پہ اپنے دورہ خدمت کے لیے پہنچا تو کرونا پینڈیمک جو ہے اور بیماری کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا تھا. اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے لوگ کیونکہ اس بیماری کا سامنا کر رہے تھے اور اس کا مقابلہ کر رہے تھے. مجھے اس بات کا موقع نہیں مل سکا کہ میں زیادہ جو ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں سفر کر سکوں. لہٰذا میری یہ خواہش ہوگی کہ جب بھی میں کبھی آئندہ پاکستان آؤں تو زیادہ جگہوں پہ جو ہے وہ جا سکوں. پاکستان کے اندر جو ہے سیاحت کے حوالے سے بہت اچھے جو ہے وہ جگہیں اور جاذبیت پائی جاتی ہے. پاکستان کی جو ٹورزم کی جو صنعت ہے اس کو فروغ دے سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام بہت محبت کرنے والے ہیں. جی سفیر محترم، یہ بتائیے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ٹریڈ کے بارے میں اگر آپ کو اعداد و شمار ہوں تجارت کے حوالے سے کہ ٹریڈ جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے، کیا وہ تسلی بخش ہے یا مزید بہتر ہونی چاہیے؟ چونکہ جب بھی ہم معیشت اور تجارت کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ خطے کے اندر بے پناہ پوٹینشل موجود ہے. تو ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ در مورد روابط سیاسی ایران و پاکستان باید خدمت شما عرض کنم که روابط ما در عالی ترین سطح خودش قرار داره. ہائی لیول کے جو ہے وہ بائی لیٹرل وزٹس جو ہے اور سفر دونوں ممالک کے درمیان اور باہمی صلاح مشورہ جو ہے دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان جاری ہے، وزارت خارجہ کی سطح پہ بھی اور باقی جو شعبہ جات ہیں اس میں بھی جو ہے. اور اس سلسلے میں ہمارا جو باہمی تعلقات ہیں وہ 2 جانبہ سطح پہ، علاقائی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں تک اقتصادی شعبہ میں ہمارے تعلقات کا تعلق ہے تو 2 جو گزشتہ سال تھے وہ کرونا وائرس کا ہمیں سامنا تھا، اور اس سے پہلے جو ہمارا باہمی تجارتی حجم تھا وہ 1.4 ارب ڈالر تھا. کرونا کے درمیان جو ہے اس میں کچھ کمی واقع ہوئی،
لیکن اس کے بعد دونوں ممالک کے حکام کی کوششوں کی بدولت جو ہے اور جو دو طرفہ ہمارے درمیان کچھ معاہدے ہوئے، یہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دونوں ممالک کے درمیان جو باہمی تجارت کا حجم ہے وہ 2.4 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن جو دو حکومتوں نے اپنا ٹارگٹ جو ہے 5 ارب ڈالر کا طے کیا تھا، ابھی اس تک پہنچنے میں کچھ فاصلہ باقی ہے۔ بارڈر لیول پہ جو ہے تقریباً گزشتہ 73 سال سے دونوں ممالک کے درمیان صرف ایک بارڈر کراسنگ پوائنٹ موجود تھا، لیکن گزشتہ ایک دہائی سے جو کوششیں ہو رہی تھی، ان کوششوں کے جو ہے برابر ہونے کے بعد ہمارے بارڈر پہ 2 نئے بارڈر کراسنگ پوائنٹس جو ہے ان کا آفیشلی افتتاح کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 6 بارڈر مارکیٹس جو ہے دونوں ممالک کے بارڈر میں ان کو بنانے کے سلسلے میں افتتاح ہوا، جن میں 3 بارڈر مارکیٹس جو ہے پشین مند، رمضان گبت اور کوہ چاغی جو ہیں، ان پہ ترجیحی بنیادوں پہ کام شروع کیا گیا، اور اس وقت پشین مند کی جو بارڈر مارکیٹ ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے، جس کا جلد ہی جو ہے اعلیٰ حکام دونوں ممالک کے افتتاح کریں گے۔ اس وقت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ہم 104 میگا واٹ بجلی پاکستان کو ایکسپورٹ کر رہے تھے، لیکن پولان گبت کا جو پروجیکٹ ہے اس کی تکمیل کے بعد تقریباً جو کہ گزشتہ ماہ میں پایہ تکمیل کو پہنچا ہے، ایران کی جو بجلی کی برآمدات ہیں وہ 200 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہیں، اور اس کا اگلا اگر فیز جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور اس کی تکمیل کے بعد جو کہ پولان سے گوادر تک ہوگا، یہ کا جو حجم ہے وہ 500 میگا واٹ تک پہنچ جائے گا جو ہے۔ جی ایکسلنسی، اسی سے آگے فالو اپ ہے، جب آپ نے کہا کہ انرجی کے شعبے میں بڑا تعاون ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی تک تعطل شدہ ہے، تو اس میں یقینی طور پہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہے اور دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ کچھ ویسٹرن سینکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، اور ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے باعث، لیکن یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے، اور اگر یہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، پاکستان پہنچتا ہے، تو پاکستان میں جو انرجی کا اس وقت بحران ہے وہ دور ہوگا، ایران کو بھی بہت فائدہ ہوگا، انکم ہوگی، اور پاکستان میں انرجی کا بحران دور ہوگا، اور اس کا یقینی طور پہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ معیشت پہ بھی پازیٹیو اثر پڑے گا اور اوورآل ملک کو بھی فائدہ ہوگا۔ کچھ خوشخبری بتائیے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے مستقبل میں مکمل ہونے کے کوئی امکانات ہیں؟ ببینید آنچه که بر عهده طرف ایرانی بوده در خصوص تکمیل این پروژه اون رو ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے وہ بھی کیونکہ کمیٹیڈ ہیں کہ وہ جلد از جلد پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اچھی خبر جو ہے جلد از جلد ہمیں اپنے پاکستانی بھائیوں سے جو ہے یہ ملے، کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے دونوں ممالک کے جو عوام ہے ان کے جو مفادات ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو انرجی کا بحران ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، نئے روزگار کے مواقع جو ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان میں وجود میں آ سکتے ہیں، پاکستان کی جو صنعت کا پیا جو ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے اس کو مزید فعال کیا جا سکتا ہے، دونوں ممالک کی عوام کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس میں اس ذریعے بہتری آ سکتی ہے۔ دونوں ممالک چاہے ایران ہوں یا پاکستان ہوں، ان کو مختلف جو ہے پابندیوں کا بھی سامنا ہے، اور یہ پابندیاں اور پریشر جو ہے یہ غیر قانونی بھی ہیں اور ان کا کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے اس پروجیکٹ پہ جو ہے مختلف پرابلمز ہیں وہ کریٹ کی گئیں، اور اس کا جو ہے جو سامنا ہے وہ تقریباً دونوں ممالک کے 300 ملین افراد سے زیادہ جو آبادی ہے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ اس کے ذریعے سفر کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس کی ایک اچھی خبر جو ہے ہمیں پاکستانی بھائیوں سے ملے گی، کیونکہ حال ہی میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی آئی پی پائپ لائن گیس کے حوالے سے جو ہے اس کو بنایا گیا ہے، اور یہ ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے ایک مناسب رائے حل اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دیکھے گی، اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کرے گی اور اس کو پروپوز کرے گی جو ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی اچھی خبر جو ہے ہمیں جلد از جلد پاکستان کے اعلیٰ حکام سے دریافت ہوگی۔ جی ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور ایرانین ایمبیسڈر سید محمد علی حسینی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ آج خصوصی گفتگو میں شامل حال ہیں ایران کے پاکستان میں سفیر سید محمد علی حسینی صاحب۔ سید محمد علی حسینی صاحب، مسئلہ کشمیر جو ہے وہ نہ صرف بھارت اور پاکستان بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک فلیش پوائنٹ ہے، اور اس کے اوپر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت تناؤ برقرار ہے، کشیدگی برقرار ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے ابھی تک دونوں ملکوں کے درمیان ٹینس صورتحال ہے۔ ایران کے انڈیا کے ساتھ بھی بڑے تعلقات ہیں، اور ایرانی روحانی پیشوا سید علی خامنہئی صاحب بھی مسئلہ کشمیر کے اوپر بڑی پرنسپل پوزیشن رکھتے ہیں، اصولی موقف رکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، اس کا کوئی وے آؤٹ ہے؟ کوئی ایران اس میں کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے؟ چونکہ ایران کے انڈیا کے ساتھ بھی بڑے تعلقات ہیں، اور اگر خطے میں یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو یقینی طور پہ دیر پا امن سلامتی، اور جب امن اور سلامتی ہوگا تو پورا خطہ اس سے مستفید ہوگا۔ همونطور که اشاره فرمودید موضع صریح و اصول اس قضیے کے حوالے سے، اس مسئلے کے حوالے سے بڑا واضح اور اصولی موقف ہے، اور انہوں نے اپنے موقف میں بعض نکات جو ہے ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس جو پرابلم ہے، اس کی جڑیں جو ہے وہ انگریزی حکومت اور استعمار کے دور جو ہے اس کی ہیں، اور یہ اس مسئلے کو پیدا کرنے میں انگریزی استعمار جو ہے اس کا ایک رول رہا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ اختلاف بھی ہو اور اس اختلاف کو وہ جاری رکھے۔ لہٰذا دو ممالک بھارت اور پاکستان جو ہے دو ہمسایہ ملک بھی ہیں اور دو بڑے ملک بھی ہیں، اور دونوں ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ ہم یہ تاکید کرتے ہیں کہ اس کا کیونکہ کوئی فوجی حل تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا اس کا کوئی پرامن حل جو ہے وہ تلاش کیا جانا چاہیے، جو کہ ڈپلومیٹک لیول پہ اور باہمی مذاکرات کے ذریعے جو ہے تلاش کیا جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے کیونکہ دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو لہٰذا اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے ہمیشہ اس بات پہ آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم جو بھی اس میں کردار ادا کر سکیں وہ ہم اس کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ایکسلنسی، یہ بتائیے، جب ہم مسئلہ کشمیر کے علاوہ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جس نے اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، دہشت گردی، ٹیررزم، اور وہ افغانستان میں بھی اس کے بیس کیمپس ہیں، وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کی جاتی ہیں، اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک پاکستانی سیکیورٹی کانوائے پہ پاک ایران سرحد کے قریب حملہ کیا گیا، اور مبینہ طور پر دہشت گرد جو تھے انہوں نے ایرانی ٹیریٹری کا استعمال کیا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت، پہلے تو یہ بتائیے کہ اس خطے میں افغانستان، ایران، پاکستان، اس کو دہشت گردی سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے، اور کون سے ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں جو اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایران پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم کا جو تعاون ہے اس حوالے سے بتائیے۔ جو لاسٹ اندوناک واقعہ، افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر کوئی پروگریس ہوئی، کوئی فالو اپ ہوا؟ چونکہ پاکستان نے ایران سے کہا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات کریں اور ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ببینید همونطوری که دو کشور کہ مشترکات ہمارے جو ہے وہ بہت سارے مشترکات ہیں، ہمارے مفادات جو ہے وہ مشترکہ ہیں، چاہے وہ سیاسی شعبے میں ہوں، اقتصادی شعبے میں ہوں، علاقائی سطح پہ ہوں یا بین الاقوامی سطح پہ جو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو تھریٹس ہیں وہ بھی مشترکہ ہیں، اور ہمیں اس وقت جو ہے وہ انتہا پسندی کا سامنا ہے، ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، فرقہ واریت کا سامنا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جدائی طلب جو ہے، مختلف جو جدائی کی جو ہے تجزیہ طلبی کی جو ہے وہ سرگرمی ہیں، ہمیں ان کا سامنا ہے جو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آرگنائزڈ کرائمز جو ہے ان کا بھی دونوں ممالک کو سامنا ہے، لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر دونوں ممالک جو ہے اپنی مشترکہ جو ہے وہ فعالیت کے ساتھ جو ہے اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں اور اس کو جو ہے وہ خاتمہ دیں جو ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف کمیٹیاں جو ہے جو سیکیورٹی کے لیول پہ ہیں ان کی سطح پہ بھی اقدامات اٹھائے ہیں، اسی طرح ہماری بائی لیٹرل میٹنگز جو ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہیں اس میں بھی جو ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔
इसके साथ साथ दोनों ममालिक के जो सिक्योरिटी हुकाम हैं उनके आपस में ना सिर्फ ये कि मीटिंग्स होती हैं, सलाह मशवरे भी जारी हैं, और गुज़श्ता अदवार में जो हमारा तावन था उसको मज़ीद हमने और मज़बूत बनाया है, और ये तावन जो है वो और ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ा है। जहाँ तक मुख्तलिफ़ जो हवादस बॉर्डर एरिया पे रूनुमाएँ हुए हैं, इसमें नुमायाँ तौर पे जो है गुज़श्ता अदवार की निस्बत जो है वो कमी देखने में आई है, लेकिन इनको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए जो है हमें मज़ीद अपना जो बाहमी तावन है बॉर्डर पे भी उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम वाकई माने में जो है इस बॉर्डर को जो है वो सुलह का एक स्टेबिलिटी का जो है और इस्तेहकाम का बॉर्डर जो है वो बना सकें। एक्सेलेंसी, इसी में जो बॉर्डर के ऊपर नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं और जब मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं होती तो दहशतगर्द भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करते हैं, जिससे यकीनी तौर पे दोनों मुल्कों के दरमियान गलतफहमियाँ जन्म लेती हैं। कुछ बरस कबल भारतीय जासूस कुलभूषण यादव भी उसी सरहद के ऊपर से पकड़ा गया और कहा यह जाता था कि वो ईरानी टेरिटरी में वहाँ पे बेस था और नाम बदल के वो वहाँ से ऑपरेट कर रहा था। इस हवाले से कुछ बताइए कि क्या ईरान के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स, कुछ इस किस्म के जासूस टेररिस्ट ईरानी टेरिटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने के लिए भी और फिर तखरीबकारी और दहशतगर्दी के लिए भी, चूँकि कुलभूषण ये एतराफ़ कर चुका है कि उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की और बहुत खूनरेज़ी की। ببینید حوادثی در گذشته اتفاق افتاده هم در चाहे वो ईरान की सरज़मीन पे रूनुमा हुए हों या पाकिस्तान की सरज़मीन पे रूनुमा हुए हों, इस सिलसिले में कुछ हवादिस की तरफ आपने इशारा फरमाया है। इसी तरह गुज़श्ता अदवार में कुछ हवादिस जो है वो रिगी ग्रुप जो है उसकी तरफ से पाकिस्तानी सरज़मीन से जो है वो ईरान के जो फ़ौजी हैं उन पे हमले हुए, मज़ार शरीफ में हमले हुए और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए जो है। जहाँ तक इन बात का ताल्लुक़ है कि जो मुख्तलिफ़ इत्तफ़ाक़ात जो है, चाहे वो अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान या ईरान की जो है सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए रूनुमा हो रहे हैं, और जिनका मकसद जो है यहाँ पे नाअमनी जो है वो पैदा करना है। इस सिलसिले में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि नाअमनी जो है ये तीनों ममालिक में से किसी के भी मफाद में नहीं है, और जो दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ जो है वो अंजाम दी जा रही हैं और दहशतगर्दी हो रही है, इसके सिलसिले में हम अपना जो मुश्तरका हमारे मैकेनिज़्म हैं, चाहे वो जॉइंट कमेटी जो है उसके सिक्योरिटी कमेटी के प्लेटफॉर्म से हूँ या हमारे बाहमी सलाह मशवरे से हूँ या बाहमी हमारी बातचीत के ज़रिए जो हूँ, हमें इसको मज़ीद जो है वो मौसर बनाना है, ताकि हम इन दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ जो है इनको बिल्कुल मिनिमम लेवल पे ला सकें और उसके बाद इनका ख़ात्मा हो सके। इस्लामी जमहूरिया ईरान हरगिज़ किसी भी मुल्क को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो उसकी सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए किसी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कोई किसी किस्म की सरगर्मी जो है वो अंजाम दे। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो अमन है वो ईरान का अमन है, पाकिस्तान का इस्तेहकाम ईरान का इस्तेहकाम है जो है, और अगर किसी किस्म की कोई भी नाअमनी जो है वो सरहद पे होती है तो उसका नुकसान जो है वो सब ममालिक को होता है। अगर पाकिस्तान की सरहद पे नाअमनी होगी तो उसका नुकसान ईरान को भी होगा, और अगर ईरान या अफ़ग़ानिस्तान के बॉर्डर पे होती है तो बाकी ममालिक को भी उसके नुकसान का सामना करना पड़ता है। बिहम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान के साथ जो मुख्तलिफ़ मुश्तरका इक़दामात उठाए हैं उसके ज़रिए जो है हम इन सरगर्मियों को जो है वो कम करने में कामयाब रहे हैं। अगरचे दहशतगर्द जो है वो नई जो है वो टेक्निक्स अपनाते हैं ताकि अपनी मुजरमाना सरगर्मियों को जो है वो बढ़ा सकें, लेकिन हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम ना सिर्फ ये कि अपने तजर्बात एक दूसरे के साथ शेयर करें, हमें इंटेलिजेंस शेयरने की भी ज़रूरत है, और हमें अपने बाहमी राब्ते को मज़ीद जो है वो नज़दीक और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम इस दहशतगर्द ग्रुप जो है इनका सद्देबाब कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पर फिर हाज़िर होंगे और सफ़ीर इस्लामी जमहूरिया ईरान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ خصوصی گفتگو میں شریک ہیں پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی صاحب۔ سید محمد علی حسینی صاحب، ابھی ایک بہت تاریخی جسے کہتے ہیں واقعہ ہوا، ایران اور سعودی عرب کے درمیان بہت تاریخی مفاہمت ہوئی، کئی دہائیوں کی کشیدگی کے بعد مشرق وسطیٰ کے یہ دو بڑے ممالک جو ہیں وہ ان کے درمیان یہ مفاہمت، یہ مصالحت، اس کو بہت ویلکم کیا گیا پورے اسلامی دنیا کے اندر، خطے کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس مفاہمت کا مستقبل آگے کیا ہے؟ ایران کا سفارت خانہ یقینی طور پہ سعودی عرب میں کھلے گا، سعودی عرب کے سفارت خانے ایران میں کھلیں گے، ایمبیسیز کھلنے سے بیونڈ اس سے آگے اور کیا کیا چیزیں ہیں اس مفاہمت کا جو پارٹ ہے، کچھ بتائیے تاکہ پاکستان کے عوام کو بھی پتہ چلے اور ایران کو بھی، اور خطے کے عوام میں یقینی طور پہ خوشی کی لہر ہے کہ دو بڑے اسلامی ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہوئی ہے۔ تو محض سفارت خانے کھلنے، دوستی ہونی ہے، یہ ڈیل اس سے آگے ہے؟ بله، ما از این اتفاق خوب استقبال کردیم. دونوں ممالک کے درمیان جو ٹیکنیکل ڈیلیگیشنز ہیں ان کا تبادلہ ہوا ہے، اور اس سلسلے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ہمارا سفارت خانہ جو ہے وہ ریاض میں جو ہے اس کو اوپن کیا جائے گا، اسی طرح تہران کے اندر سعودی سفارت خانہ کھولا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کونسلیٹ جنرل آفسز جو ہے دونوں ممالک کے جدہ اور مشہد میں جو ہے ان کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف سفارت خانے کھولنے کی حد تک یا کونسلیٹ جنرل آفس کھولنے کی حد تک نہ رہیں، بلکہ جو بہت زیادہ اپرچونٹیز پائی جاتی ہیں اس حوالے سے ہم اس کو چاہیں گے کہ یوٹیلائز کریں، اور اس سلسلے میں جو پوٹینشیل ہے دونوں ممالک کے درمیان اس کو بھی استعمال کیا جائے۔ جو مختلف اسلامی ممالک کے درمیان جو پوٹینشیل ہے اس کو بھی ہم استعمال کرنا چاہیں گے، جس کے کہ علاقائی سطح پہ بھی اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ ہم ایک بہت ہی درخشاں افق جو ہے دونوں ممالک کے آئندہ تعلقات کے حوالے سے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم نہ صرف یہ کہ سیاسی شعبے میں بلکہ تجارتی شعبے میں اور انویسٹمنٹ کے شعبے میں اور مختلف شعبہ جات میں اپنے تعلقات کو فروغ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس وقت جو گڈ ول جیسچر دونوں ممالک کے درمیان پایا جاتا ہے، اس کے مد نظر ایک بہت اچھا جو ہے وہ وے فارورڈ اور آئندہ کا راستہ جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، اور دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے عزم کے ساتھ جو ہے ہم اس راستے کو طے کریں گے تاکہ ایک درخشاں مستقبل جو ہے دونوں ممالک کے تعلقات کا ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ جامع عمل پہنچایا جا سکے اور اس کو حاصل کیا جا سکے۔ ایکسلنسی، ایران کا جو رول امن اور سلامتی کے حوالے سے اسلامی دنیا میں بھی اور خطے میں وہ بالکل ہے، لیکن ایران خود بعض سازشوں کا شکار رہا، اس کے خلاف بہت ساری سازشیں کی گئیں۔ ایک سوال آپ سے یہ کہ اسلامی دنیا میں یہ خلفشار، یہ سول وارز، یہ خانہ جنگی، یہ خون ریزی، اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں؟ شام، لیبنان، پھر اس کے بعد عراق میں آپ نے دیکھا، یمن میں آپ نے دیکھا، اور اب سوڈان اسی خانہ جنگی کا شکار ہے۔ افغانستان آپ نے دیکھا 20 سال تک وہاں پہ خانہ جنگی رہی۔ تو آخر خون اسلامی دنیا میں ہی انتشار، خلفشار، وارز، یہ پورا خطہ جو ہے وہ آخر یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ کون سی پاورز ہیں ان کے پیچھے؟ ببینید، به هر حال شما دست شیطنت آمیز خارجی رو در ان تمام واقعات میں جو ہے وہ نمایاں ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ مختلف ایسے اقدامات اٹھائے گئے جو کہ تحریک امیز بھی تھے، اور اس میں اختلافات کو بھی جو ہے وہ مختلف گروپوں کے درمیان اور مختلف اقوام کے دوران جو ہے وہ بڑھایا گیا، اور اس میں جو ہے وہ ایک ہارڈ پاور جو ہے اس کا استعمال کیا گیا، اور اس کا جو نتائج جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں ان کا ازالہ جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں جو ہمیں توصیہ کیا گیا ہے اور معرف اسلامی میں جو ہمیں اس بات کی جو ہے وہ ہدایت دی گئی ہے، وہ ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک روڈ میپ کی بھی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ اخوت، برادری، وحدت اور بھائی چارہ جو ہے اس کی فضا جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے، اور اس جو ہے وہ اسپرٹ کو لے کے اگر ہم آگے بڑھیں تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ علاقائی سطح پہ بھی جو ہے
اور مختلف ممالک کے درمیان جو ہے ان کو حل کیا جا سکتا ہے جو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو معارف اسلامی ہیں، معارف قرآنی ہیں اور معارف الہی جو ہے، ان کو ہم اپنا نصب العین بنائیں، اور اس نصب العین کو لے کے آگے چلتے ہوئے ہم مختلف ممالک کے درمیان جو ہے وہ صلح جو ہے اس کو بھی فروغ دے سکتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ جو سیکیورٹی ہے اور جو باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ہماری اسلامی اقدار ہیں، اگر ہم ان کو لے کے چلیں تو دشمن جو ہے اپنی کسی بھی قسم کے جو عزائم ہیں ان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلامی ممالک جو ہے ان کو آپس میں جو ہے وہ باہمی اپنے تعاون کو جو ہے وہ فروغ دینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنا رابطہ جو ہے اس کو نزدیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا جو ڈیپینڈنس ہے سیکولرزم پہ اور غیر ملکی اور مغربی ممالک پہ جو ہے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے یہ ممالک جو ہے ان اختلافات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ سارے ایشوز جو ہے ان کی طرف سے کریٹ کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ان پاورز کی طرف سے جو ہے مسلمانوں کے درمیان اختلافات جو ہے ان کو پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اس کی ضرورت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے آپس میں اپنا باہمی اتفاق اور بھائی چارہ جو ہے اس کو مزید فروغ دیں اور اس کو زیادہ نزدیک کریں۔ ایکسلنسی، وقت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا کہ یوکرین کی وار نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، سپلائی چین سسٹم بالکل اس سے افیکٹ ہوا ہے، انرجی کا بحران ہے، اقتصادی بحران ہے، انفلیشن ہے، دنیا اس وقت اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ یوکرینین وار، ایران اور رشیا کے بڑے اسٹرانگ تعلقات ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے کریملن کے اوپر، روسی صدر کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور روسی پریزیڈنسی کا سٹیٹمنٹ بھی آیا جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ آپ اس اشتعال انگیزی کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یوکرین کی وار کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ببینید ما با هر گونه جنگی مخالفیم. این موضع رسمی و صریح جمهوری اسلامی اور دونوں طرف جو ہے جو فریق ہیں ان میں سے کسی قسم کی بھی ہم جو ہے وہ فوجی یا کسی قسم کی امداد جو ہے وہ نہ کی ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ بعض الزامات جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران پہ عائد کیے گئے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں جو ہے وہ صلح اور سلامتی اور امن جو ہے اس کا جو ہے دور دورہ ہو، اور تمام علاقائی ممالک جو ہے وہ اس طرف آگے بڑھیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہمارے تعلقات جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اچھے ہیں، اوکرائن کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن بعض الزامات جو ہے ان کی طرف سے عائد کیے گئے۔ اس کے بعد ہم نے ان کو پیشکش کی کہ آپ ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ میٹنگ ہمارے ساتھ کریں تاکہ ہم ان کے ایشوز کو ایڈریس کر سکیں، لیکن جو یوکرینین سائیڈ ہے اس کی طرف سے اس میں زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ شو نہیں کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض ممالک کے جو تحریک امیز اقدامات ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ ان کے مفادات جو ہے وہاں پہ نامنی کے فروغ میں اور اپنا اسلحہ بیچنے میں جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں، اس وجہ سے یہ بحران جو ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بحران کو جو ہے وہ جلد از جلد ختم کیا جائے، اگرچہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممالک جو ہے وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس بحران کے خاتمے میں جو ہے ان کا کوئی انٹرسٹ ہے۔ اس کے باوجود جو ہے ہم یہ چاہیں گے کہ وہاں پہ صلح اور سلامتی کا جو ہے وہ دور دورہ ہو اور سب ممالک جو ہے وہ مل بیٹھیں۔ اس سلسلے میں ہم کسی قسم کا ایسا وہ سٹیپ چاہے وہ ڈپلومیٹک لیول پہ ہو یا کسی اور سطح پہ ہو اور وہ جو ہے پیسفل جو ہے وہ سٹیپ ہو جس میں کہ اس مسئلے کو جو ہے اس کے سلوشن میں مدد ملے اور اس کو حل کیا جا سکے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سفیر جمہوریہ اسلامی ایران، آپ نے مختلف موضوعات کے اوپر مفصل جوابات دیے، انٹرویو کے لیے آپ نے خصوصی طور پہ وقت نکالا جس کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں۔ آپ پاکستان میں 3 سال اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ایران واپس تشریف لے جا رہے ہیں، اور جی ٹی وی کی جانب سے آپ کے لیے نیک خواہشات کا پیغام ہے، آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ جب ایران واپس جائیں گے تو پاکستان سے بہت خوبصورت یادیں
لے کر آپ واپس ایران جائیں گے، تو ہم تہ دل سے آپ کے مشکور اور ممنون بھی ہیں اور آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، جی ٹی وی کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔